یہ ویڈیو عراقی پرفیوم ابو الفضل کے تعاون سے پیش کی جا رہی ہے، جو کہ پاکستان میں لانچ ہو چکا ہے۔ بہترین خوشبو ہے اور اسے ابو الفضل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ حرم حضرت عباس میں یہی خوشبو استعمال کی جاتی ہے۔ آرڈر کرنے کے لیے واٹس ایپ نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مومنین اکرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایام فاطمیہ یکم جمادی الثانی سے لے کر 3 جمادی الثانی تک یہ ایام جو منسوب ہیں شہزادی کونین کی شہادت کے ساتھ بالکل نزدیک ہیں، اور اسی طرح سے 10 جمادی الاول سے لے کر 13 جمادی الاول تک یہ 3 ایام بھی مخصوص ہیں شہزادی کی شہادت کے حوالے سے۔ 2 روایات ملتی ہیں، اور ان دنوں کے درمیان جو ایام ہیں ان میں بھی زیادہ تذکرہ جناب سیدہ کے حوالے سے ہی ہوتا ہے۔ ان کے فضائل، ان کے مصائب بیان کیے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، طرح طرح کے لوگ ہیں، لیکن ایک نعرہ جو کہ حسینیوں کی پہچان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی ایک مسلک کی نہیں بلکہ ہر وہ شخص کے جس کے دل میں ایمان ہے، محبت اہل بیت ہے، وہ اس نعرے کو بلند کرنے والا ہے کہ بطول حق پر ہیں، سیدہ حق پر ہیں۔ یہ بات چھوٹی نہیں ہے، یہ نعرہ بظاہر 3 لفظوں کا، 4 لفظوں کا ہے، لیکن یہ بنیاد ہے حق کی طرف داری کی، حق کی طرف جانے کی۔ اور اس نعرے کی بنیاد پر بڑے بڑے لوگ مثل حر تبدیل ہوئے ہیں، ان کے مقدر جاگ اٹھے۔ اسی حوالے سے ایک واقعہ میں نے سوچا مومنین تک پہنچنا چاہیے انہی ایام میں، کہ فیصل آباد کے نزدیک ایک گاؤں، یہ واقعہ تقریباً آج سے 50 سال پرانا ہے، کہ اس گاؤں میں ایک شخص تھا جو کہ مالی طور پر زیادہ مستحکم نہیں تھا، غریب انسان تھا۔ اس نے اپنے گھر پہ علم لگا لیا۔ اب اس گاؤں میں دوسرے لوگ زیادہ تھے، بااثر افراد تھے کہ جو علم کے مخالف تھے، اور وہاں کا جو چودھری تھا، جو نمبردار تھا وہاں کا، وہ بھی اسی سوچ کا تھا، علم کا مخالف، لیکن تھا سادات گھرانے سے، یعنی سید تھا لیکن علم کا مخالف تھا، یعنی شیعہ مسلک کے بارے میں اس کے کوئی تاثرات اچھے نہیں تھے۔ اس چودھری نے اس شخص سے کہا کہ بھائی تو نے اپنے گھر پہ علم لگا لیا، دیکھ میری بات سن، یہاں تو یہ علم اتار دے اگر تو نے یہاں پر رہنا ہے، ورنہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ علم ایک مسلک سے منسوب ہے، لہذا اس کی یہاں پر کوئی اجازت تجھے نہیں دی جا سکتی۔ اس نے کہا چودھری صاحب میری بات سنیں، تو بات سننے کی بجائے اس نے کہا تو مجھے سمجھائے گا، تو مجھے بتائے گا، زیادہ تجھے اگر شوق ہے تو مناظرہ کروا لے۔ اب کیونکہ چودھری مالدار تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں مولوی بلواؤں گا اور یہ مناظرہ کر نہیں سکے گا۔ اس چودھری نے یہ شرط رکھی کہ بھائی یا مناظرہ خود کر لے یا کسی مولوی کو بلوا لے، اگر مناظرہ تو جیت گیا تو میں تیرے موقف کی تائید کروں گا اور خود بھی گھر پہ علم لگا لوں گا، اور اگر تو ہار گیا تو پھر تجھے یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ اب وہ بیچارہ غریب آدمی عزت کی خاطر اس نے وہ چیلنج تسلیم تو کر لیا، لیکن اندر سے پریشان۔ یہ بات مجھے کسی بزرگ نے بتائی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ شخص جس نے گھر پہ علم لگایا تھا، وہ اس دور میں شیعہ مسلک کے مناظر مبلغ مولانا اسماعیل کے پاس گیا، ان کی ایک مجلس میں۔ مجلس کے بعد اس نے مولانا اسماعیل سے کہا کہ مولوی صاحب آپ کی مہربانی، دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے آپ کو، لیکن آپ کے سامنے میں یہ فریاد لے کر آیا ہوں۔ حق زہرا مناظرے کا عنوان ہے، اگر آپ یہ حامی بھرتے ہیں تو میرے اوپر بڑا احسان ہوگا۔ مولانا صاحب نے ہاں کر دی، انہوں نے کہا کہ میں ضرور آؤں گا مناظرہ کرنے کے۔ وہ اس گاؤں میں ایک رات پہلے چلے گئے، اس شخص کے گھر میں ٹھہرے، اس کے بعد جو دال روٹی تھا اس نے مولوی صاحب کی خدمت کی، مولانا اسماعیل صاحب کی۔ اور دوسری جانب وہ جو چودھری تھا گاؤں کا، اس کے ڈیرے پر بھی مولوی آ چکے تھے، اور اس کے ڈیرے پر بڑا اہتمام تھا کھانے کا، دیگیں پک رہی تھی، دھواں اٹھ رہا تھا۔ تو مولانا اسماعیل صاحب نے مناظرے سے پہلے ایک بات سوچی اور اس چودھری کے گھر میں چلے گئے۔ جب اس کے گھر میں گئے تو آگے سے ملازم ملا، اور مولانا اسماعیل صاحب نے کہا جی میری ملاقات کروائیں چودھری صاحب۔ انہوں نے کہا جی وہ اس وقت نہیں مل سکتے، وہ مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا جی کہ انہیں کہیں، انہیں جا کر بتائیں کہ شیعہ مسلک کا ایک مناظر آیا ہے اور ایک آپ سے انتہائی بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہے، میرا ان سے ملنا بے حد ضروری ہے۔ ملازم نے اندر جا کر بات کی نمبردار سے، وہ شخص باہر آ گیا، وہ مولانا اسماعیل سے ملا، اس نے کہا جی فرمائیے۔ مولانا اسماعیل صاحب نے اسے یہ کہا، انہوں نے کہا جی مجھے پتا ہے کہ مناظرہ کل ہی ہونا ہے، مقرر کل کا وقت ہے، لیکن میں آپ سے صرف ایک بات کرنے آیا ہوں، اور بات یہ ہے کہ مناظرے کا عنوان آپ نے رکھا ہے حق زہرا، اور آپ یہ مولویوں کو کھانے کھلا رہے ہیں، دیگیں پکوا رہے ہیں آپ ان کے لیے۔ وہ شخص غریب ہے، اس نے مجھے دال روٹی کھلائی کس لیے؟ کہ میں یہ ثابت کروں کہ آپ کی دادی حق پر ہیں، اور آپ ان مولویوں کو کھلا پلا کس لیے رہے ہیں کہ یہ میرے موقف کی نفی کر دیں، یعنی جو یہ موقف ہے کہ سیدہ حق پر ہیں یہ اس کا انکار کریں۔ تو آپ اس بات پر غور ضرور کریں، یہ بات سوچ ضرور لیں کہ وہ امتی ہو کر کیا موقف پیش کروا رہا ہے،
اور آپ سید ہو کر کیا موقف پیش کروانا چاہیں؟ بس یہ بات سننے کے کچھ ہی دیر بعد ایسی تبدیلی آئی اس شخص میں، اس گاؤں کے سربراہ میں، اس نمبردار میں، بعض دفعہ کوئی ایک چیز سمجھ میں آ جائے تو تمام دلیلیں بے اثر ہو جاتی ہیں۔ وہی اس شخص کے ساتھ ہوا اور اس نے ان مولویوں کو وہاں سے جانے کا کہہ دیا، دوسرے لفظوں میں وہاں سے بھگا دیا۔ اور پھر وہی نمبردار تھا کہ جس نے اپنے ڈیرے پر علم عباس بھی لگایا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نعرہ وہ نعرہ ہے کہ جس میں مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ جس کے دل میں بھی حب اہل بیت ہے، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے، ان کی بیٹی کی محبت ہے، وہ اس نعرے کو سن کے یقیناً جذباتی بھی ہو جاتا اور بے ساختہ یہ جملہ سن کر اس کی آنکھیں بھی جھک جاتی ہیں، اس کا دل بھی جھک جاتا ہے۔ مومنین اکرام، آپ کے اس حوالے سے کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔